أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية من ظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ نساء آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 78 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 7 اور 8 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لَكُمْ، اور کیا عذر ہے تمہیں اے مسلمانوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں. یہ جہاد پر ترغیب ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں لا تقاتلون کہ تم لڑتے نہیں ہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، حالانکہ وہ جو کمزور ہے، جو مغلوب ہے، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، الذین یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا نکال دیجئے ہمیں، من هذه القریۃ اس بستی سے، الظالم اہلھا کہ ظالم ہے وہاں کے رہنے والے. بستی سے مراد مکہ ہے اور ظالموں سے مراد مکہ کے کافر ہیں جو وہاں پر مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، ان مسلمانوں پر جو ہجرت نہ کر سکے. وَاجْعَلْ لَنَا، اور وہ کہتے ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا اے رب بنا دے ہمارے لیے، اجعل بنا دے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، ولیًا کوئی دوست. وَاجْعَلْ لَنَا اور بنا دے ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، نصیراً کوئی مددگار. الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. والذین کفروا اور وہ جو کافر ہیں، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت شیطان کے راستے میں. یعنی بظاہر تو دونوں لڑتے ہیں لیکن نیت اور مقصد الگ الگ ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس تم لڑو شیطان کے دوستوں سے، یعنی کفار سے. ان کید الشیطان بے شک شیطان کا مکر کان ضعیفا بہت کمزور ہے، کہ اللہ کے مقابلے میں نہیں چلتا. الم تر الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، قیل لہم جن سے کہا گیا، کفوا کہ روک لو، ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھ روکو یعنی ابھی جہاد نہ کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہو. فَلَمَّا كُتِبَ پس جب فرض ہو گیا، عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ ان پر جہاد، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اچانک ایک گروہ ان میں سے ایسا ہوا، يَخْشَوْنَ النَّاسَ کہ لوگوں سے ڈرنے لگے، كَخَشْيَةِ اللَّهِ جیسے کہ اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے، او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ کفار سے ڈرنے لگے، یعنی ڈر موت کی وجہ سے. وقالوا اور وہ کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، لما کتبت تو نے کیوں فرض کیا، علینا القتال ہم پر جہاد، لولا اخرتنا تو نے ہمیں کیوں مہلت نہ دی، الی اجل قریب ایک نزدیک مدت تک. قل فرما دیجئے ان سے، متاع الدنیا دنیا کا فائدہ اور دنیا کا سامان، قلیل بہت توڑا ہے، کہ دنیا کی زندگی توڑی ہے تو فائدہ بھی توڑا ہے. والآخرۃ خیر اور آخرت بہت بہتر ہے، لمن اتقى اس کے لیے جو پرہیزگاری کرے. ولا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا ایک داغے کے برابر یعنی ذرا سا بھی. اینما تکونوا جہاں کہیں تم ہوگے، اینما جہاں کہیں بھی، تکونوا تم ہوگے، اے لوگو، یدرککم الموت موت تم کو پالے گی، یعنی موت سے تم بھاگ نہیں سکتے اور بچ نہیں سکتے. وَلَوْ كُنْتُمْ اگر کہ تم ہو، فی بروج مضبوط قلعوں میں، بروج قلعہ، مشیدہ مضبوط قلعوں میں، بروج جمع ہے برج کی. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی بلائی، یعنی جیسے فتح اور مال غنیمت، یقولوا تو کہتے ہیں، هذه من عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی بلا، کوئی برائی جیسے شکست اور نقصان وغیرہ، یقولوا تو کہتے ہیں، هذه نبی سے کہ یہ مصیبت من عندک تیری طرف سے ہے، نعوذ باللہ. قل فرما دیجئے، کل کہ ہر ایک بلائی اور برائی،
فتح اور شکست، مصیبت اور راحت سب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اللہ ہی اس کو پیدا کرتا ہے۔ فما لہؤلاء القوم، سو کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، یعنی ان کافروں کو، ان منافقوں کو، لا یکادون کہ قریب بھی نہیں ہے، یفقہون حدیثا کہ اس بات کو سمجھے، ما اصابکا جو بھی پہنچتا ہے آپ کو، من حسنۃ کوئی نیکی، کوئی بلائی، کوئی راحت، کوئی فتح، فمن اللہ تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، وما اصابک من سیئۃ اور جو آپ کو برائی اور تکلیف پہنچتی ہے، فمن نفسک تو وہ خود تیری نفس کی وجہ سے، یعنی تیرے گناہوں کی وجہ سے، وارسلناک اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو، للناس رسولا سب لوگوں کے لیے رسول ہے نبی، وکفی باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ شہیداً گواہ بن کر۔ محترم سامعین، آج کی آیتوں کا تعلق جہاد سے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ جہاد کی ترغیب دیتا ہے کہ جس طرح اللہ کے کلمے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد فرض ہے، ایسے ہی کمزور مسلمانوں کو ظالموں کے شکنجے سے آزاد کرنے کے لیے بھی جہاد فرض ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں اگر آج ہم دیکھیں، وہ مظلوم مسلمان جو مختلف ممالک میں کافروں کے ظلم و ستم میں گرے ہوئے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے کیا آج مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں ہے؟ لازماً فرض ہے، جس کی اس آیت میں جس کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 76 میں ہے کہ بظاہر تو کافر اور مسلمان دونوں لڑتے ہیں، لیکن دونوں کا مقصد جدا جدا ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اور ظالموں کے خلاف لڑتے ہیں، اور کافر شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 77 میں ہے کہ کیا ان لوگوں کو تو نے نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ ابھی جہاد کا وقت نہیں ہے، تو ابھی صرف نماز اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور پھر جب جہاد فرض ہوا تو وہ اللہ سے ڈرنے لگے اور موت سے ڈرنے لگے۔ اس سے مراد وہ کمزور مسلمان ہے جو مکہ میں کافروں کے ظلم میں جب پنسے ہوئے تھے، تو اس وقت ان کی خواہش تھی کہ ان کے ساتھ جہاد کا حکم مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت جہاد کا حکم نہیں دیا۔ بعد میں جب مدینہ چلے گئے اور ان کو تھوڑی راحت مل گئی اور پھر جہاد کا حکم آیا، تو یہ کلمات انہوں نے استعمال کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے کہ جس موت کی وجہ سے تم جہاد سے ڈرتے ہو، یہ موت تو تمہیں ہر جگہ پر آئے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔